سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ لفظی ترجمہ، وآمنوا اور ایمان لے آؤ، بما اس کتاب پر، انزلت جو میں نے نازل کی، مصدقا جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ تم، اول کافر بہ سب سے پہلے اس قرآن کا انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي اور مت بیچو میری آیات کو ثمن قلیل پر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور میرے غضب سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ مطلب خیز بمحاورہ ترجمہ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لے آؤ تم اس کتاب پر جس کو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن پر، مصدقا لما معکم جو سچ بتانے والی ہے ان کتابوں کو جو تمہارے پاس ہیں، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ ہو جاؤ تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ لو تم میری آیات کے بدلے میں عوض قلیل کو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط واضح ہے کہ گزشتہ آیت کے اندر بھی بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کے عہد کا تذکرہ تھا، اور اس آیت کے اندر بھی اہل کتاب کو خطاب فرما کر اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم قرآن پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ آمنوا بما، تو اس ما سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس لیے تفسیر جلالین والے بھی بات نکالتے ہیں، وآمنوا بما انزلت اے من القرآن، یعنی ایمان لے آؤ تم اس کتاب قرآن پر جس کو میں نے کیا نازل کیا، مصدقا لما معکم، معرفت کا ہمارے ترجمہ سچ بتانے والی ہے، اور باقی فرمایا کہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ تمہارے پاس کتابوں سے مراد من التورات یعنی تورات، وہ اہل یہود تھے، ان کے پاس کیا تورات، اس سے مراد کیا تورات ہے۔ اب کس بات میں سچ بتانے والا ہے قرآن، یا کس بات میں قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے؟ تو فرمایا تفسیر جلالین والے نے، لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي التَّوْحِيدِ وَالنَّبُوَّةِ، یعنی کہ اس بات توحید اور اس بات نبوت جو جیسے تورات کے اندر بیان کیا گیا
تورات کے اندر بھی توحید کی دعوت دی گئی، توحید کا دعویٰ کیا گیا، اور نبوت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اثبات کیا گیا، اور اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو قرآن بھی اسی توحید کی اثبات کر رہا ہے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیا ثابت کر رہا ہے۔ تو توحید اور نبوت کے اندر قرآن جو ہے تورات کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، اور قرآن تورات کو اس مضمون کے اندر سچ بتاتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے اہل کتاب تم سب سے پہلے اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی، 40 سال آپ مکہ میں رہے، اس کے بعد نبوت عطا کی گئی، آپ نے دعوی نبوت بعثت نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اہل مکہ نے آپ کا انکار کیا، آپ نے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی، انہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ تو سب سے پہلے تو انکار کرنے والے اہل مکہ ہیں قرآن پاک۔ تو یہاں قرآن پاک یہ کیسے فرما رہا ہے کہ اے اہل یہود کہ تم یہ نہیں کیا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ؟ تو میرے دوستو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب اہل مکہ تو امی تھے، ان پڑھ تھے، بت پرست تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما چاہتے ہیں خطاب چونکہ اہل کتاب کو مدینہ یہود مدینہ کو ہے، مدینہ کے اندر رہنے والے یہود کو ہے کہ اہل کتاب میں سے سب سے پہلے تم منکر نہ بن جاؤ قرآن کے۔ یعنی کہ اگر تم نے اے اہل مدینہ، اگر تم نے کیا کر دیا اے اہل یہود، تم نے کیا کر دیا قرآن کا انکار کر دیا، تو پھر باقی دنیا کے جتنا اہل کتاب ہیں وہ بھی تمہیں دیکھ کر اس قرآن کا کیا انکار کر دیں گے، وہ بھی تمہاری اتباع کریں گے۔ اسی طرح بعد میں آنے والے تمام یہودی بھی تمہاری اتباع کے اندر وہ بھی قرآن کا کیا انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بعد میں آنے والے جتنا اہل کتاب اس قرآن کا انکار کریں گے ان کے انکار کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ تم ہی ان کے انکار کا سبب اور ذریعہ بن گئے۔ اگر تم کیا کر ایمان لے آؤ گے، ابھی سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی ہے توحید کی اور قرآن کی، اگر تم ایمان لے آؤ گے، اللہ کی کلام کو سچا کلام سمجھ لو، قرآن پاک اللہ کی کلام سمجھ لو گے، تو فرمایا کہ پھر باقی اہل کتاب بھی تمہیں دیکھ کر وہ بھی کا ایمان لے آئیں گے، تو وہ سارے کے تمام اہل کتاب کے گناہ سے تم کیا محفوظ ہو جاؤ گے، بلکہ بعد میں جو ایمان لے آئیں گے جتنا ان کو اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے تفسیر جلالین والے نے بھی یہاں بات نکالی ہے، فرمایا کہ من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، لِإِنَّ خَلْفَكُمْ تَبْعٌ، اس لیے کہ تمہارے بعد آنے والے تمہاری اتباع کریں گے۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ فَإِسْمُهُمْ عَلَيْكُمْ، تو فرمایا کہ ان کا گناہ بھی کیا ہوگا، تم پر ہوگا، ان کا گناہ بھی کیا ہوگا، تم پر ہوگا۔ چنانچہ یہ مسئلہ ہے، فرمایا کہ جب کوئی آدمی خود بھی نیکی کرتا ہے اور کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو بعد والے آدمی اس کو دیکھ کر اس کے اچھے طریقے کو اپناتے ہیں، تو فرمایا کہ قیامت تک والے جتنے انسان آ کر اس نیکی کو کرتے رہیں گے، اس طریقے پر چلتے رہیں گے، تو جتنا اس طریقے پر چلنے والے نیکی کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا، اتنا ہی اس نیکی بتانے والے کو اور اچھی راہ یعنی کا اختیار کرنے والے کو جو ان کا ذریعہ بنا ہے، ان کے نام اعمال کے اندر بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ میں اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کوئی برا طریقہ جاری کر جاتا ہے،
بری عادت جاری کہا جاتا ہے، جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی گناہ اور اس برے طریقے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا قیامت تک پر جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے تو ان چلنے والوں کو تو گناہ ملے گا، سزا ہوگی، اور اس کے نام اعمال کے اندر جس نے طریقہ جاری کیا، اس کے نام اعمال کے اندر بھی کیا ہوگا؟ وہی گناہ لکھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اشترا یشتری اشتراءً، عربی کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خریدنا۔ اور باع یبیع کو معنی ہوتا ہے بیچنا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور یہ بھی قاعدہ ہے عربی کے اندر، جو ثمن ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے، اس پر با داخل ہوتی ہے، اس کو عوض و بدلہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اشتریت القلم بالثمن بدرہم، کہ میں نے قلم کو درہم کے بدلے میں خریدا، تو وہاں عوض درہم تھا، اس لیے با درہم پر داخل ہوئی۔ تو یہاں با داخل ہو بآیاتی، تو آیات کو بطور ثمن کے بیان فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، مت خریدو تم میری آیات کے بدلے میں۔ اس لیے معرف القرآن ترجمہ کیا ہے؟ مت لو تم میری آیات کے بدلے میں، میری آیات کے عوض میں کیا؟ سامان قلیل، دنیا کا ساز و سامان کو، دنیا کے ساز و سامان، اس قلیل مال کو جو ویسے بھی قلیل ہے، اگر کثیر بھی ہو تب بھی فانی ہے اور قلیل ہے، اس حقیر اور قلیل مال کو فرمایا میری آیات کے بدلے میں مت لو۔ فرمایا کہ اس لیے کہ آیات سے مطلب آیاتی التی فی کتابکم من نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو تورات کے اندر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی اوصاف اور آپ کی حمد و ثنا کے اندر نازل فرمائی ہے۔ چونکہ اہل کتاب وہ کیا کرتے تھے؟ ان آیات کو یا تو بیان نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے، یا اسے یعنی کیا چھپا دیتے تھے، اس لیے کہ اہل کتاب میں سے سردار بھی لوگ اور علماء بھی، سردار اور علماء لوگ جو ہے عوام الناس کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا عہد معاہدہ کر رکھا ہوتا تھا کہ ان کے ذرائع آمدن جو ہوں گے سالانہ، مثلا کھیتی میں سے اتنا حصہ عوام الناس کاشتکار جو ہے وہ سردار کو بھی دیں گے اور عالم کو بھی دیں گے، اور اسی طریقے سے یہ نہیں کہا دوسری کی جو ان کی ذرائع آمدن ہے نقدی ہے وہ بھی دیں گے، جو چیز ان کی یعنی کہ ذرائع آمدن میں سے ہے اس میں سے ایک حصہ مقرر ہوتا، مقدار متعین، وہ کیا عالم کے پاس اور سردار کے پاس پہنچاتے تھے۔ اور فرمایا کہ اہل کتاب کے علماء اس لیے نہیں بیان کرتے تھے کہ اگر یہ بیان کریں گے تو پھر یہ عوام الناس جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ایمان لے آئیں گے، ان کے متبع بن جائیں گے، تو جب ان کے متبع بن جائیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ ہمارے ہدایت اور ہمارے یعنی کا وظائف جو کہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ان وظائف اور ہدایت کے ختم ہونے کی ڈر کی وجہ سے اور وہ حق آیات کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ جب موقع آتا تھا اسے کیا کر چھپا دیتے تھے۔ اس لیے گویا کہ انہوں نے مال کو لیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس کے عوض میں کیا کیا؟ چھپایا، آیات دیکھ کر آیات کی پرواہ نہ کی اور مال کو اہمیت دی، اس کے مد نظر رکھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ لو تم میری آیات کے بدلے میں مال و متاع، قلیل مال و متاع کو، نہ خریدو تم میری آیات کے بدلے میں دنیا کا حقیر مال۔ فرمایا کہ اس لیے تفسیر جلالین والے نے بھی یہاں عبارت نکالی ہے ثمنًا قلیلا اے عوضاً یسیرا، تھوڑا سا عوض، من الدنیا، دنیا میں سے، کہ اے لا تکتموہا خوف فوائتی
ما تأخذونہ، فرمایا کہ جو تم لیتے ہو اس کے فوت ہو جانے کے خوف سے تم ان آیات کو مت چھپاؤ، اور فرمایا کہ من سلفتکم، یعنی اپنے کم درجے کمزور لوگوں سے جو تم جا کر لیتے ہو۔ فرمایا کہ یہاں پر ایک مسئلہ چلتا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت کا مسئلہ، تعلیم قرآن جو فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، مت خریدو تم میری آیات کے بدلے میں دنیا کا ساز و سامان، تو کیا تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تفسیر جمالین والے فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے، ویسے اس مسئلہ کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت تو اہل کتاب یہود کے متعلق ہے۔ تو بہرحال اکثر مفسرین نے لفظی مناسبت دیکھ کر اس مسئلے کو یہاں بیان کیا ہے، تو ہم بھی مختصر اس مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر جو بھی اس وقت کے یعنی کہ حالات سے یا ان کا اپنا تقویٰ تھا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مزید وضاحت میں کرتا ہوں، آپ کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دنیا سے انتقال کر کے اس کے 2 سال بعد میں پیدا ہوئے، تو بہرحال تو جب ان حضرات کا دور آیا تو ان حضرات نے اس زمانے کے لحاظ سے یہ فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا کیا جائز ہے۔ پھر بعد میں فقہائے امت یعنی متاخرین حنفیہ، علماء احناف، فقہائے احناف، صاحب ہدایہ اور ان کے بعد کے حضرات کے لوگوں نے جب ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی دیکھا، اب اس وضاحت کر رہا ہوں کہ دیکھا کہ پہلے زمانے کے امام صاحب کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومتیں تھیں اور تعلیم قرآن دینے والے معلم کو یا اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے عالم کو، معلم کو، مدرس کو سرکاری طور پر وظیفہ دیا جاتا تھا، اس لیے امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ ان کو یعنی کا اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اب اسلامی حکومتیں یا تو رہی نہیں ہیں، اگر رہی ہیں تو ان کے اندر بھی کیا فتور آ گیا ہے۔ اب قرآن کے معلم کو یا حدیث کے معلم کو، درس و تدریس دین پڑھانے والے کو سرکاری طور پر اسلامی بیت المال سے کوئی وظیفہ نہیں دیا جاتا، تو اب اگر ان کے لیے تنخواہ کے اجرت کا عدم جواز کا فتویٰ دیا جائے گا تو یہ لوگ بھی خدمت کرنے والے ظاہر ہے اپنی یعنی کا ضروریات ہیں، مجبوری ہیں، تو ان کی خاطر یہ بھی محنت مزدوری کے اندر لگ جائیں گے اور اپنا تجارت کاروبار کے اندر لگ جائیں گے۔ تو جب یہ تجارت کاروبار میں لگ جائیں گے تو مسلمانوں کی اولاد جو ہے تعلیم قرآن سے محروم ہو جائے گی۔ جو مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے قرآن مجید، جب اس کی تعلیم بھی اسی مسلمانوں کی اولادیں اس سے محروم ہو جائیں گی تو دین کا نظام مختل ہو جائے گا، اس کے اندر خلل آ جائے گا۔ اس لیے علماء احناف متاخرین نے بھی امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل کے مطابق انہوں نے بھی تعلیم قرآن پر یعنی کا اجرت لینے کا جواز کا فتویٰ دیا، جو یعنی کا ان کو عوام الناس جو ہے بطور وظیفے کے اس کی قیادت تعلیم دے، یعنی جو پڑھانے کے لیے طے کر لے اجرت۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا
کہ جیسے تعلیم قرآن، الفاظ قرآن کی تعلیم ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن کے معنی، مطالب اور احادیث کی تعلیم بھی کیا بھی ضروری ہے۔ اور کچھ اور مسائل ہیں دین کے جو اہم ہیں، مثلا امامت کا مسئلہ ہے یا اذان کا مسئلہ ہے، تو بعد والے علماء احناف متاخرین نے ان مسائل کو بھی اسی تعلیم قرآن پر قیاس کر کے ان پر بھی اجرت لینے کا جواز کا فتویٰ دیا، کہ کیونکہ اگر ان کی بھی ان کا اجرت مقرر نہ کی گئی تو یہ دین کا نظام کے اندر خلل آ جائے گا، اور یہ چیزیں کیا، اذان پابندی سے مساجد کا آباد ہونا اور نمازوں، لوگوں کی نمازوں کا اہتمام، امامت کے لیے آدمی کو مقرر ہونا، امام کی جو ڈیوٹی ہے 5 وقت کی، یہ سب سے یہ بڑی سخت ڈیوٹی ہے، اور فرمایا کہ ان کے لیے کیا جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور اس کی بنیاد ہی بنائی ہے کہ علت کہ یہ احکام ضروری ہیں، اگر ان کا یہ اہتمام نہ کیا گیا تو دین کے نظام کے اندر کیا خلل آ جائے گا، اسی پہ بیان کیا ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پر اجرت لینا یا ایصال ثواب کے لیے اجرت پر قرآن خوانی کرانا، لوگوں کو بلا کر یعنی کہ قرآن پڑھانا اور اس کے عوض پیسے دینا، کیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے دور مختار کی شرح میں اور اپنے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے۔ فرمایا کہ اس مسئلہ کو تعلیم قرآن کے مسئلہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے ضروری کہ اگر یہ نہیں کرایا جائے گا کہ جس سے دین کے نظام کے اندر خلل واقع ہو، اس لیے فرمایا کہ ایصال ثواب کے لیے اجرت پر قرآن پڑھوانا بھی اور پڑھنا بھی یہ دونوں ناجائز ہیں، پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والا بھی دونوں کیا گناہ گار ہوتے ہیں، دونوں کیا گناہ گار۔ فرمایا کہ اجرت پر قرآن پڑھنے والے سے خود پڑھنے والے کو سب کچھ ثواب نہیں ہوتا، جب خود پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا تو پھر آگے وہ رسا کو ایصال ثواب کر کیا ثواب پہنچے گا۔ سب سے فرمایا کہ ایصال ثواب کا مسئلہ برحق ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرمایا کہ خود انسان جو اس کے ورثاء ہیں، جن کو ان کے ساتھ تعلق محبت ہے، ان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہر اپنی عبادت کے ساتھ فرمایا کہ نفل عبادت کر کے ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرے۔ مثلا نماز پڑھنے کے لیے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کی نیت یہ کرے، یا پہلے یا بعد میں، کہ اللہ اس کا اجر و ثواب ہمارے فلاں جو مرحوم فوت ہو چکے ہیں ان کی روح کو پہنچا دے۔ اسی طرح خود بیٹھ کے فرمایا کہ ایک سورۃ فاتحہ آتی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ لو، آخری صورتیں آتی ہیں، چند صورتیں آتی ہیں، خود ایک سورت پڑھ کے چند صورتیں پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، یہ کئی ہاں درجہ بہتر ہے کہ لوگوں کو بلوا کے یہ نہیں کہ پھر کیا کریں، اس سے ایصال ثواب کریں۔ اگر تو اجتماعی کرانا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، عوض نہیں ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ ان کے بیٹھ کے ایصال ثواب کر کے بخشا جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اس میں ریا، دکھلاوا اور یہ نہیں کہ لالچ نہ ہو۔ اگر ریا، دکھلاوا ہے یا لالچ ہے تو پھر بھی یہ بھی کہ جائز نہیں ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ ان احکام کے اندر، مسائل کے اندر، کتاب تو اہل کتاب تم میری آیات کو دنیا کے عوض چھوڑ دیتے ہو، چھپا دیتے ہو، تم کیا کرو، مجھ سے ڈرو، چونکہ قرآن ہمارے لیے، ہم پہ عمل کرنا، اس سے ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے، اے امت محمدیہ، قیامت تک آنے والے مسلمان، تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن کے متعلق اللہ سے کیا ڈرو۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی جو ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ جمیل چیمہ صاحب کی جو پوتی فوت ہو چکی ہے ان کے لیے ایصال ثواب کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کامل عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم نے جو کلام پاک پڑھا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. یا اللہ اس کا اجر و ثواب یا اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی روح کو پہنچا. بالخصوص جمیل چیمہ صاحب کی جو پوتی فوت ہو چکی یا اللہ وہ تو معصوم ہے یا اللہ بخشائی ہے یا اللہ تو ان کی بھی روح کو پہنچا، ان کی بھی درجات بلند فرما. یا اللہ ان کو ہمارے لیے یا اللہ تمام پسماندگان کے لیے یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تمام پسمان کو صبر جمیل کا عطا فرما دے. یا اللہ تمام والدین کو بہن بھائیوں کو یا اللہ تمام کو صبر عطا فرما دے. یا اللہ تو مہربانی فرما. اے اللہ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون بھنوں قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما دے. یا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ